محترم دوستو، ابھی آپ نے علماء کرام اور مدحان نبی کی زبان فیض ترجمان سے اللہ اس کے رسول کی تعریفوں کو سماعت کیا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور علماء کرام کا ایک عظیم قافلہ اور ساتھ ہی ساتھ خطیب اہل سنت مفکر اسلام ناشر مسلک اہل سنت و حق و صداقت و معرفت و اعلیٰ حضرت و تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی اسحاق صاحب قبلہ، جن کی بڑی اچھی معلوماتی گفتگو ہوتی ہے، ہمیں ان کی گفتگو کو سماعت کرنی ہے۔ میں ان تمام علماء کرام کی پشت پناہی میں طفل مکتب کی حیثیت سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنی سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تو ہی مالک ہے، میں تیرے کرم پر ناز کرتا ہوں۔ فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مولا مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ میرے مولا مجھے جینے کا ہنر بھی دے دے، میرے مولا مجھے جینے کا ہنر بھی دے دے، مجھے گہرائی احساس و نظر بھی دے دے۔ اور گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، ماشاءاللہ گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، مولا گفتگو دی ہے تو باتوں میں اثر بھی دے دے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں سابق ہے اس مالک حقیقی کے لیے جس نے لفظ کل سے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، صفت کریمہ جس کی الرحمن الرحیم، ملکیت کبریٰ مالک یوم الدین، طریقہ عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین، راہ نجات اہدنا الصراط المستقیم، اس سے بھٹکنے والے بڑے بد نصیب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اسی بارگاہ رب العزت اور خالق ارض و سماوات کی مقدس بندوں کی پاکیزہ سماعتوں کی رحل تک تنویر انور اپنا سلام عقیدت پیش کرتا ہے کہ جو نرم لہجے میں جھک کر کلام کرتے ہیں، جو نرم لہجے میں جھک کر کلام کرتے ہیں، حدیث پاک کا یوں احترام کرتے ہیں، اور خدا کے بندے جب بھی ملتے ہیں آپس میں کلام کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے بہت ہی محبت کے ساتھ آپ کو سلام عرض کیا۔ اللہ کے نبی کے سنت پاک پر عمل کرتے ہوئے جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ میرے آقا کے دیوانے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، گھر میں کوئی نہ ہو دروازہ میں ہی کھولوں تب؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے اس مومن کے گھر میں ہوتا ہوں، میرا فیضان ہوتا ہے۔ ہم اور آپ سنی مسلمان ہیں، آقا کے غلام ہیں، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ میں محبت کے ساتھ پھر ایک بار آپ کو سلام عرض کر رہا ہوں، آپ بھی اپنے سینے میں جوش ایمانی پیدا کریں اور مکمل بیداری کے ساتھ سلام کا جواب دے دیں۔ وہ اس لیے کہ نہ درد مانگا ہے نہ دوا مانگی ہے، نہ درد مانگا ہے نہ درد مانگا ہے نہ دوا مانگی ہے، دعا کے بدلے میں نے فقط دعا مانگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز سخن سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اللہ کے حبیب، دونوں عالم کے طبیب، بے سہاروں کے سہارے، یتیموں غریبوں پر رحم کھانے والے آقا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، آئیے اس نبی کی بارگاہ میں اپنے عقیدت کا اظہار کرے جن کے صدقے میں چاند کو چاندنی ملی ہے، جن کے صدقے میں سورج کو روشنی ملی ہے، جن کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو کلمہ ملا ہے، جن کے صدقے میں قرآن ملا ہے، ہاں قرآن تو ملا ہی، رحمان ملا ہے، جن کے صدقے میں کائنات کی تمام چیزیں ملی ہے، جس کے بارے میں رب تبارک و تعالی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا
ہوتا، ضروری نہ ہوتا، امپورٹنٹ نہ ہوتا تو میں دنیا کی کسی چیز کو نہیں پیدا فرماتا ہے، ہمیں پیدا فرماتا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الارض، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا ضروری نہیں ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہیں کرتا۔ لولاک لما خلقت الافلاق، یعنی میں آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا۔ مزید حدیث قدسی کی تشریح اس طرح سے ہوتی ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا امپورٹنٹ نہ ہوتا تو لولاک لما اظہرت الربوبیت، میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا کہ میں خدا ہوں۔ اس نبی کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرے جن کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جن کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ آپ اگر سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام میرے نبی کے صدقے میں پیدا کیے گئے ہیں، تو آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتا، آدم نہ ہوتے تو موسیٰ نہ ہوتے، موسیٰ نہ ہوتے تو عیسیٰ نہ ہوتے، جب آدم نہیں ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، جب کائنات نہ ہوتی تو ہم اور آپ نہ ہوتے۔ جن کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو زندگی ملی ہے، دنیا کی بہاریں لے رہے ہیں، دنیا کی ہواؤں کی فضاؤں کی رونقوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، آئیے اس نبی کی بارگاہ میں اپنے عقیدت کا اظہار اس خیال کے ساتھ کہ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے اور اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سخت روشنی ہو جائے۔ بڑے بابا سے بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے کس انداز سے تقریر سنتے ہیں، میں پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضر آیا ہوں۔ میں آپ کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، جو بھی کلمات میں آپ کی بارگاہ تک پہنچا ہوں، یہ نہ دیکھیں کہ قباء مسجد کا امام بول رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا مولانا بول رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ ایک ادنا علم والا بول رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کس کی باتیں بول رہا ہے، کس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، اب میں ایک شعر پہنچانا چاہتا ہوں اسی جلسے کے تعلق سے۔ ابھی کچھ دیر پہلے خطیب اہل سنت منبع اخلاص حضرت علامہ مولانا صدیق صاحب قبلہ جو تقریر فرما رہے تھے، جن کی دعوت محبت کی زنجیر میں قید ہو کر میں آپ کے دیار محبت میں حاضر آیا ہوں، اور قابل مبارکباد ہوں نوجوان جنہوں نے نہ ہی دنیا دار کی محفل کو سجایا ہے، نہ گانے باجے کی محفل کو سجایا ہے، نہ ہی ڈھول اور تاشے کی محفل کو سجایا ہے تو اپنے محبوب پروردگار کی محفل کو سجایا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو گانے بجانے کی محفل کو نہ سجا کر نبی کو اور خدا کو راضی کرنے والے محفلوں کو سجایا کرتے ہیں۔ میں شعر پہنچاتا ہوں، نہیں جن کے لب پہ محمد کا کلمہ، نہیں جن کے لب پہ محمد کا کلمہ، زبانوں میں ان کی لطافت نہیں ہے، اور جہنم ہے وہ گھر یارو جہنم جس گھر میں نماز و روزہ تلاوت نہیں ہے۔ ذرا تڑپ کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ نے اگر آپ کو زبان دیا ہے تو زبان کا حق ادا کریں، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اگر جس زبان کو اچھی اور لذیذ غذاؤں کا استعمال کرنے کا حقدار بنایا ہے، اسی زبان سے اگر اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں گے تو ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ ذرا تڑپ پر پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کرے نعرہ تکبیر، کیونکہ آپ کے درمیان خطیب اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ و مولانا مفتی صاحب عالم صاحب کی بھی تشریف لا رہے ہیں۔ نعرے کا استقبال کریں اور جواب دے دیں خطیب اہل سنت علامہ مفتی صاحب کی بلا کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، تعلیمات اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔
सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वक्त आप अपने माथे की निगाहों से मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मिंबर नूर के मयार को बुलंद करते हुए हमारे दरमियान खतीब अहले सुन्नत व फ़क़ीर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहब क़िबला भी रजमान हो चुके हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में हज़रत की गुफ्तगू से फ़ायदा उठाएंगे और आखिरत की सुर्खियों को संवारेंगे। आप हज़रात मोहब्बतों के साथ तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत ही जल्दी, बहुत ही मुख्तसर वक्त में आपसे रुखसत हो जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत ही मैं हज़रत के सामने क्या अपनी ज़बान को खोलूँ। हज़रत का एक एक लफ्ज़ जो है एक लाइब्रेरी की हैसियत रखता है, और मैं एक बशक्ल तालिब इल्म में क्या गुफ्तगू कर सकता हूँ। लेकिन जो मौजूद लिया, मैं चाहता हूँ कि 2-4 मिनट आपकी मोहब्बतों के हवाले में हो जाऊँ। बस इतनी सी गुजारिश है कि आप हज़रात मोहब्बतों के साथ समाप्त कर ले। ज़रा आवाज़ को पहले जैसे ठीक करें। ठीक, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे ऑपरेटर हैं आप, माशाअल्लाह। आपके ये साउंड सिस्टम को सलामत रखे और आपके कारोबार में रब तबारक व तआला अपनी पनाह बरकत अता फरमाए। मैं शेर अर्ज़ कर रहा था, नहीं जिनके लब पे मोहम्मद का कलीमा, ज़बानों में उनकी लताफत नहीं है। नहीं जिनके लब पे मोहम्मद का कलीमा, ज़बानों में उनकी लताफत नहीं है। जहन्नम है वो घर यारो जहन्नम, जिस घर में नमाज और रोज़ा तिलावत नहीं है। और मुबारक हो तुमको ज़माने की सहूलत, मुबारक हो तुमको ज़माने की दौलत, हमें ऐसी दौलत की हाजत नहीं है। करम अपने आका का है इतना हम पर, किसी के करम की ज़रूरत नहीं है। करम अपने आका का है इतना हम पर, किसी के करम की ज़रूरत नहीं है। और अबू बकर उमर उस्मान व हैदर, अबू बकर उमर उस्मान व हैदर खड़े होके मिंबर पे कहते थे अक्सर, खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं है मोहम्मद से जिसको मोहब्बत नहीं है। खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं है मोहम्मद से जिसको मोहब्बत नहीं है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, मैं चाहता हूँ कि उस आयत करीमा पर कुछ बातें आपकी समातों की गोशे गुजार कर दूँ। दोस्तों, ये दुनिया एक खूबसूरत सराय है, एक खूबसूरत जगह है। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, लेकिन मौत हयात का सिलसिला पूरे तसलसल से जारी है। एक मरता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। न जाने इस जहाने पानी में, इस दुनिया में कितने लोग ऐसे आए जो अपनी जिंदगी गुजार कर चले गए। आज अगर किसी दीवार से एक ईंट निकाल दी जाए तो वो जगह खाली नजर आती है कि नहीं, मगर करोड़ों इंसानों के जामे फना पी जाने के बावजूद इस दारे फानी की रंगीनी चूकी तू नजर आ रही है। कई बीमारियां फैली, बारहा कष्ट खून के बाजार ने मौत के बाजार को गर्म किया, जंगें हुई और कई तरह की बीमारियां फैली, मगर इस बज़्म हस्ती की महफिल इस तरह सजी हुई है, लगी हुई है। शायर कहता है, हजार अंजुमन बकश्त बाकी अस्त, यानी ये जो कायनात बनी हुई है इसी तरह से बनी रहेगी। लेकिन रब तबारक व तआला, यानी इस कायनात को बनाने वाला रब ऐलान फरमा रखा है कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है, एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब इस बागे हस्ती में ऐसी फिजा आएगी कि इसकी रानाइयाँ खत्म हो जाएगी और ये जो मजलिसे कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। जमीन आसमान एक दूसरे के साथ टकरा कर चूर चूर हो जाएंगे, जिसके बारे में खालिक के कायनात कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका, यानी तमाम कायनात फना हो जाएगी। ये तमाम कायनात में जितने भी बसने वाली मखलूक है सब फना हो जाएंगे, लेकिन बाकी रहने वाली किसकी ज़ात है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, जो साहिबे जलाल व अज़मत वाला है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आगे रब तबारक व तआला फिर कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, रब तबारक व तआला अपनी सिफत खल्क और सज़ा व जज़ा का मंजर दिखाने के लिए रब तबारक व तआला दूसरी ज़मीन और दूसरा आसमान पैदा फरमाएगा, जिसके बारे में कुरान मजीद में इरशाद गिरामी होता है, यौमा तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस समावातु व बरसूलिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, जिस दिन ये ज़मीन दूसरी ज़मीन में बदल दी जाएगी या आसमान भी बदल दिए जाएंगे, उस दिन सब लोग उस एक खुदा के हुजूर निकल आएंगे। यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, और उसको कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने यौमे क़यामत यानी क़यामत का दिन कहा है, जिसकी होलनाकियों को रब तबारक व तआला ने इस तरह से इरशाद फरमाया है। कुरान मुक़द्दस में इरशाद होता है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु असक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन ज़मीन खूब हिलाई जाएगी और जिस दिन ज़मीन खूब हिलाई जाएगी और ज़मीन खूब हिलाई जाएगी, आसमान फट पड़ेंगे, तो इंसान कहेगा ये ज़मीन को क्या हुआ? उस दिन ज़मीन अपना बोझ निकालेगी। और आगे इसके बारे में इसी की तशरीह करते हुए दूसरी आयत करीमा में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इदस समाउ फतरत व इदल कवाकिबु तसरत व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल क़ुबूरु बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, यानी जिस दिन सितारे
ستارے جھڑ پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، اور ایک دریا دوسرے دریا سے جا کر مل جائیں گے، اور جس دن قبریں اکھیڑ دیے جائیں گے اس دن انسان جان جائے گا کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر رب تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک اپنی جملہ مخلوق کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا، جس کے بارے میں قرآن مقدس میں ارشاد ہوتا ہے یوم نحشر کل امت فوجا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم اس دن ہر ایک گروہ میں سے ایک جماعت کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ اس خدا کے حضور حاضر ہوں گے۔ اور اس دن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین یوم ینفع مال ولا بنون، نہ جس دن کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی یار کام آئے، نہ جس دن کوئی دوست کام آئے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یعنی جس دن کوئی مال کام آئے گی نہ کوئی اولاد کام آئے گی۔ اور آگے اس کے بارے میں ارشاد رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا تغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن نہ کوئی دوست دوسرے دوست کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اور اس قیامت کی ہولناکیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرما رکھا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ اور اس دن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یوم یعرف المجرمون، یعنی جس دن گنہگار اپنے پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ اور ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ آیت کریمہ قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے گنہگاروں، اے مجرموں، آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ قسم خدا کی اس آیت کریمہ کو جب دل کی گہرائی سے یہ ناچیز پڑھتا ہے، اس کی تشریح اور اس کی ترجمانی کرتا ہے تو دہل جاتا ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، آج ہم زنا کرتے ہیں لیکن شریفوں کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، آج ہم چوری کرتے ہیں شریفوں کے اچھوں کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، آج ہم جو ہے غلط کام کرتے ہیں، جھوٹ مکاری کا کام کرتے ہیں اور دغا بازی کرتے ہیں، فریب کاری کرتے ہیں۔ یہاں پر نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہو جھوٹا ہو، کتنے لوگ ایسا ہو زناکار ہو، کتنے لوگ ایسے ہو جو بے ایمان ہو، لیکن یہاں پر سچوں کے ساتھ اچھوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں میدان محشر کا دن اتنا خطرناک دن ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا۔ اس دن رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے گنہگاروں، آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر میرے دوستو، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی، اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی۔ آج اگر کوئی گنہگار مجرم قرار پا جاتا ہے، اس کا نام لے کر یہاں سے اگر بلایا جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی جو ہے دل کی دھڑکنیں کیا کہے گی۔ اللہ اکبر میرے دوستو، میدان محشر میں ہمارا معاملہ ایسا ہوگا۔ اور آگے ایک آیت کریمہ سورہ یاسین میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یعنی جس دن منہوں پر تالا لگ جائے گا۔ آج ہم غلط کام کرتے ہیں، منہ سے صفائی پیش کر دیتے ہیں، لیکن میدان محشر میں ہماری زبان پر تالے لگ جائیں گے، ہاتھ ہمارے گواہی دیں گے اور پیر خود ہی گواہی دیں گے کہ یہ پیر خود ہی گواہی دیں گے کہ اس انسان نے مجھ سے فلاں کام کروایا تھا۔ میرے دوست، میں بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ساری کائنات کا خالق و مالک میدان محشر میں جب تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا، نہ اس دن بیوی کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئے گی، نہ مال و متاع کام آئے گی۔ میرے دوست، اس دن کی کوئی رشتہ دار، حتیٰ کہ قریبی سے قریبی رشتہ دار کام نہ آئیں گے، تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، حتیٰ کہ میرے دوستو انسان کا جسم، انسان کے اعضاء یعنی جو باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، گرمی اور تپش کا یہ عالم ہوگا کہ سب لوگ اپنے اپنے پسینے میں غرق ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی پریشانی کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ ایسے خطرناک اور پرفتن ماحول میں کون ہمارا ساتھ دیں گے؟ کوئی نہیں دیں گے، وہی دیں گے جو مدینے کے تاجدار ہے، بے کسوں کی کس ہے، بے بسوں کی بس ہے، شفیع المذنبین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے۔ میرے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے رب سے بخشوائیں گے، دنیا کے تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، لیکن نسبت رسول قائم رہے گی۔ اسی لیے تو وارث اعلیٰ حضرت حضور اختر رضا تاج الشریعہ فرماتے ہیں ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آئی جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے
آئے گا۔ دوستو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کروں، کیونکہ حضرت علامہ مفتی اسحاق صاحب قبلہ موجود ہے، ان کے سامنے تقریر کرنا یا بیان بازی کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت کی موجودگی کا میں نے فائدہ اٹھایا اور دعائیں لیتے ہوئے میں نے کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ زندگی اگر وفا کرے گی اور آپ کی محبتیں سلامت رہے گی تو پھر ملاقات ہوگی۔ تحریر سننے میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کے رسول کو حاصل اور ناصر سمجھتے ہوئے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ آئیے اب میرے ساتھ اپنے ایمان کی تازگی کے لیے بہتر کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ امام